عزیزان گرامی، آپ نے تانیثیت کے حوالے سے میرا چوتھا لیکچر سنا۔ اسی لیکچر کی توسیع آج میں کر رہا ہوں۔ اس میں تانیثیت کی تنقیدی جہت جو ہے اس کا میں ذکر کروں گا، اور ادب کے میدان میں خواتین نے جو کردار ادا کیا اسے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ جیسا کہ میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ 18ویں صدی عیسوی میں تانیثیت کا دائرہ ہمیں پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور 20ویں صدی کے آتے آتے عورتوں میں معاشرے کے اندر مردوں کے برابر حقوق حاصل کرنے کا جذبہ جو ہے وہ قوی سے قوی تر ہوتا نظر آتا ہے۔ ادب کے ضمن میں انگریز ناول نگار کا میں نے ذکر کیا تھا، ورجینیا وولف کا، جس کا کردار قابل ذکر ہے۔ ورجینیا وولف نے سنجیدگی سے یہ سوال اٹھایا کہ شاعروں اور فکشن لکھنے والوں کی صفوں میں عورتیں اتنی کم کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ تناسب جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں خواتین تخلیق کاروں کا بہت کم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا عورتوں کے لیے شعر کہنا یا فکشن لکھنا جو ہے وہ اتنا ہی مشکل ہے کہ وہ اس طرف توجہ نہیں کر سکتی، یا حالات اس کے لیے ایسے ہیں کہ اس کے لیے اس میدان میں اترنا مشکل نظر آتا ہے؟ تو بہرحال میں نے سیمون ڈی بوار کا ذکر کیا تھا، اس کی کتاب سیکنڈ سیکس جو 1949 کی اشاعت میں اس نے معاشرے میں عورت کے محدود کردار اور مقام کو تنقید کا نشانہ بنایا اور عورت کی ثقافتی شناخت کا جائزہ لیا۔ 1960 کے بعد جو ہے یہ تانیثی تنقید کا زور جو ہے وہ بڑھتا نظر آتا ہے، اور اس کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہوتا جاتا ہے۔ چنانچہ اس موقع پہ یہ جائزہ لیا گیا کہ ادب کی مختلف اصناف میں نسوانی تجربے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے اور اس تصویر کشی کا کیا جواز ہے۔ اب تک جو ادب عورتوں کے حوالے سے سامنے آیا وہ مردوں کا لکھا ہوا ادب تھا، اور عجیب بات ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ ریختہ کو لے لیں، جو اردو ادب میں ریختہ کی صنف جو ہے وہ ایجاد ہوئی، جس میں مرد جو ہے وہ عورت بن کر عورت کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ایک عجیب بات ہے کہ بجائے اس کے کہ عورت جو ہے وہ خود اپنے جذبات کا اظہار کرے، اور وہ اس بات کی اہل ہے کہ وہ جذبات کا اظہار کر سکتی ہے، لیکن مرد جو ہے اس نے یہ اپنے ذمے لے لیا کام کہ میں اپنے جذبات کو بھی بیان کروں گا، اور میں نے عورتوں کے جذبات کو بھی بیان کرنا ہے، اور عورت میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکے۔ ہے نا عجیب بات؟ اس کے بعد آپ مثنوی دیکھ لیں، خاص طور پہ نواب مرزا شوق کی مثنویاں جو ہیں اس میں عورتوں کے جذبات کی عکاسی کی گئی، بلکہ اس میں تو اس حد تک نواب صاحب چلے گئے کہ شاید عورت کے اتنے جذبات نہ ہوں یا اس طرح سے اس کا اظہار نہ ہو جس طرح سے انہوں نے مثنویوں میں کیا ہوا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سراسر ناانصافی تھی کہ عورت کے جذبات کو مرد بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے جیسا کہ میں نے کہا کہ تانیثیت کا جوں دائرہ وسیع ہوتا گیا تو اس بات کی ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ عورت جو ہے وہ خود اپنے اظہاریے کے ساتھ میدان میں کیوں نہیں آتی؟ اس کا کیا نقطہ نظر ہے
اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر کیا ہے، اور کس طرح سے اس فکر کو وہ بیان کرنے پہ قدرت رکھتی ہے۔ میرا تو اپنا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ جس خوبصورتی سے اور جس سلیقے سے اور جس قرینے سے عورت اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہے ادب میں، مرد اس کے پاسنگ بھی نہیں، اس کے اتھا تک نہیں پہنچ سکتا۔ عورت کے ہاں جو ایک خاص نرم و نازک نسائیت ہے، جسے ہم حساسیت سے تعبیر کر سکتے ہیں، اسے بیان کرنا نازکی کے ساتھ وہ عورت ہی کا کام ہے اور وہی بیان کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا جانے لگا کہ آخر اپنے جو بات کہی تھی نا اس نے اپنا سیمون ڈی بوائر نے، کہ عورت جو ہے وہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے تخلیقی میدان میں، اور کیوں وہ اپنے اظہار پہ قادر نہیں۔ اور ورجینا وولف نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا، کیا اس کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں یا اسے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ وہ بھی اظہار کر سکتی ہے۔ اس ضمن میں والٹیئر کا نام بھی بڑا اہم ہے کہ جس نے عورت کے ساتھ روا رکھی جانے والی یہ ناانصافی جو احساس کی سطح پہ تھی، جو اظہار کی سطح پہ تھی، اس کی اس نے سخت مذمت کی، اور اس نے یہ بات محسوس کی والٹیئر نے کہ عورت کی زیادہ تر جو کم تری ہے کہ اسے لیٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے معاشرے کی پیداوار ہے۔ معاشرہ جو ہے نا یہ نہیں چاہتا کہ عورت جو ہے وہ کسی طرح بھی مرد کے برابر آ کے کھڑی ہو جائے۔ چنانچہ انقلاب فرانس کے بعد تو خاص طور پہ یہ صورتحال جو ہے 1789 کے بعد جو ہے یہ اس میں مومنٹم پیدا ہوا، اس میں تحرک پیدا ہوا۔ لیکن میں بتا رہا تھا کہ جب آپ اردو ادب میں داخل ہوتے ہیں تو خاص طور پہ 1960 کے بعد تانیسی تنقید جو ہے اس کا زور بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمیں بے شمار نقاد ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے عورتوں کے معاملات اور ان کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تنقید میں یہ جائزہ لیا کہ ادب کی مختلف اصناف میں، چاہے وہ شاعری ہو، غزل ہو، نظم ہو، افسانہ ہو، ناول ہو، کوئی بھی صنف ہو، اس میں نسوانی تجربے کو کس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہم سارے جو نسوانی تجربے ہیں وہ سفر نامے میں مستنصر حسین تارڑ کے تحریروں میں پڑھ سکتے ہیں۔ انہیں نسوانی تجربے کو بیان کرنے کا شوق بھی رہا ہے اور بیان کر بھی جاتے ہیں، لیکن یہ کام جو ہے جس کا ہے وہی اس کو صحیح طور پہ انجام دے سکتا ہے۔ بہرحال تجربہ کرنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ مرد جو ہے وہ عورتوں کے جذبات کا بھی تجربہ کر سکتا ہے، ان کے احساسات کو بیان کا تجربہ، اس پہ ممانعت اس کی نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ خود کیوں نہیں آگے آ کے اس کو بیان کرتا، جبکہ اس کے پاس احساس کی فراوانی بھی ہے، احساس کی دولت بھی ہے۔ تو یہ تجربات جو ہیں وہ خود اسے اپنے قلم سے بیان کرنے چاہیے۔ چنانچہ تانیسی جو تنقید ہے وہ شد و مد سے ان تصورات کو رد کرتی ہے جو مردانہ اور بالادست ہیں۔ وہ تصورات عورت کے بارے میں جو مردوں نے بیان کیے، وہ تجربات عورتوں کے جو مردوں نے بیان کیے، تانیسی تنقید جو ہے وہ اس نے اسے رد کیا، اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ تانیسی نقادوں کی نظر میں یہ تصوریے جو ہیں، تصورات جو ہیں، یہ مردانہ سازش کے سوا کچھ نہیں۔ یہ مردانہ سازش کی کہ ٹھیک ہے عورت جو ہے اس کے جذبات کو بھی ہم بیان کریں گے، اسے ضرورت نہیں وہ گھر میں بیٹھے،
وہ اپنے گھریلو جو معاملات ہیں، گھرداری کے جو معاملات ہیں، انہیں انجام دے، ہم جو موجود ہیں۔ میں ہوں نا، یہ جو تصور ہے نا میں ہوں نا کا، یہ بڑا خطرناک تصور تھا، اور اس نے نہ صرف یہ کہ عورت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ اس کے پیچھے پس پردہ جو ایک خوفناک سازش کام کر رہی تھی اس کو بھی بے نقاب کیا، اور عورتوں کو اس بات کا احساس بھی ہوا۔ ان کا کہنا یہ ہے، یہ تانیسی نقاد جو ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ادب کو صرف مردوں کے نقطہ نظر سے جانچنا غلط ہے، اور ادب اور معاشرے کے بارے میں مردانہ فتوے جو ہیں، یعنی مردوں کے دیے ہوئے بھاشن جو ہیں، وہ استبدادی نوعیت کے ہیں۔ اس میں سوائے ایک یعنی عورت کے استحصال کے اور اس پر ظلم کے اور کوئی اس کی تصویر جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تانیسی نقادوں کو اس بات سے بھی گلہ ہے یا قد ہے اس بات سے کہ مردوں نے اپنے طور پر عورتوں کی ایک تصویر بنا رکھی ہے، اور اس تصویر میں بدل بدل کے وہ رنگ بھرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ جو کہا نا کسی نے کہ آہ بیچارے کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، وہ عورت جس طرح سوار ہے نا، وہ کوئی اس کی دل خوشکن تصویر وہ بیان نہیں کی جا رہی، بلکہ اس کا المیہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ پورا ادب اٹھا کے دیکھ لیں، ایک گھریلو عورت کے بارے میں معدود چند لوگ ہیں جنہوں نے قلم اٹھایا۔ زیادہ تر نقادوں نے طوائف کے بارے میں قلم اٹھایا، اس کی زندگی کے منفی رخ وہ پیش کیے، اور یا تو یہ ہے کہ اس سے کوئی مثبت نتیجہ برآمد کیا جاتا، اسے محض ایک عورت کی تذلیل کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو یہ جو رویہ تھا یہ بہت غلط رویہ تھا، اور اس سے عورت جو ہے بیچاری، اس کا کوئی بول بالا نہیں ہوا یا اسے سر آنکھوں پہ نہیں بٹھایا گیا، بلکہ اسے کم ترین ظاہر کیا گیا۔ ایک مرد جو ہے وہ لکھنے والا وہ لکھتا جا رہا ہے کہ روایتی طور پہ ایک مفروضہ جو ہے وہ اس نے گھڑ لیا کہ عورتیں اس طرح محسوس کرتی ہیں، عورتیں اس طرح سوچتی ہیں، اس طرح عمل کرتی ہیں۔ آپ فکشن میں جو کریکٹرائزیشن کر رہے ہیں عورتوں کی، وہ اس کے جذبات ہے ہی نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں تو آغاز سے، جب سے یہ مطلب معلوم ہماری جو تنقید کا زمانہ ہے اور جس میں فکشن لکھی گئی، امراؤ جان ادا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عورت کی کہانی، بلکہ اسے نقادوں نے باصرار یہ کہا کہ طوائف کی کہانی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ ایک عورت کی کہانی ہے، ایک گھریلو عورت کی بیچاری بچی جو گھر میں تھی، طوائف کی کہانی۔ وہ اپنے آغاز سے پہلے کے زمانے تک تو وہ طوائف نہیں تھی نا، تو یہ ایک جیسچر تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ جو اس کو طوائف بنانے میں پوری طرح ذمہ دار ہے، وہ لوگ، وہ ظلم اور استبدادی پنجے جو عورت کے جسم میں گاڑے ہوئے ہیں، ان کو بے نقاب کرنے کی بجائے پورے کا پورا عورت کا سلسلہ جو ہے، لیکن اس میں جذبات کی تصویر کشی بھی بہت خوب کی ہے۔ رسوا کو کمال حاصل تھا بیان کرنے میں۔ بنیادی طور پہ تو ایک عورت وہ کہانی سنا رہی ہے جسے وہ قلم بند کر رہے ہیں، امراؤ۔ تو بہرحال اس کے بعد کہیں نرم گوشے بھی ہمیں نظر آتے ہیں، عورت کی مظلومیت کی داستانیں راشد الخیری کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تحریریں، انہوں نے عورت کی مظلومیت جو ہے اس کو سامنے لے کے آئے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد ہمارا کوئی فکشن میں کوئی افسانہ یا کوئی ناول ایسا نہیں جس میں عورت کے کردار کو موضوع نہ بنایا گیا ہو. لیکن یہ ساری باتیں جیسا کہ میں نے عرض کیا مرد ہی سوچ رہا ہے نا کہ عورت اس طرح محسوس کرتی ہے, اس طرح سوچتی ہے, اس طرح عمل کرتی ہے, اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ان کا رد عمل لازمی طور پہ وہی ہوگا جو مردوں نے سوچا ہوگا. اس کا مطلب ہے مرد کے طے شدہ معاملات اصول ہیں جو وہ عورت کے کندھوں پہ ڈال رہا ہے, اس کے سر منڈ رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ صریحاً یہ بات غلط تھی کہ مرد جو ہے وہ آ کے عورت کی ترجمانی کرے. میں نے ابھی ریختہ کا حوالہ دیا. ریختہ جو ہے اردو ادب میں اس کی ناقابل تردید مثال ہے کہ آپ نے عورت کے جذبات کو ایک مرد جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. بلکہ یہ تو سلسلہ لکھنؤ میں تو بہت اپنے عروج کو پہنچ گیا تھا, جہاں مرد جو ہیں وہ عورتوں کی طرح حرکتیں بھی کر کے اس کے احساس یا اس کے جذبات کی ترسیل کرتے تھے. کئی مثالیں جو ہیں بلکہ نوابین اس میں شامل تھے جو عورت کے مختلف جو اس کی حالتیں ہیں ان کی ایکٹنگ کیا کرتے تھے کہ اس طرح عورت جو ہے وہ محسوس کرتی ہے, اس طرح اس کے جذبات ہوتے ہیں. تو بہرحال تانیسی تنقید نے جہاں نئے مباحث کو جنم دیا وہاں عورتوں کو بھی اپنے اور معاشرے کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور کیا کہ کیا زبان اور اسلوب کو مردانہ اور زنانہ خانوں میں بانٹا جا سکتا ہے. کہا جاتا ہے جناب وہ دلی کی جو ٹکسالی زبان ہے وہ لکھنے میں کمال, بیگماتی زبان لکھنے میں کمال حاصل ہے. بیگماتی زبان بیگمات کو لکھنی چاہیے. مرد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد بلا وجہ دخیل ہو رہا ہے عورت کے معاملات میں. اس کی زبان پہلے اپنی زبان تو آپ بیان کر لیں, اپنی زبان تو پیش کر لیں. تو یہ بات تانیسی تنقید کے زمرے میں آئی کہ کیا عورت کا اسلوب اور مرد کا اسلوب جو ہے ان میں کوئی مابہل امتیاز ہے, کوئی فرق ہے. عورت کی زبان اور مرد کی زبان کیسی ہونی چاہیے. چنانچہ معاشرے کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ بھی سامنے آتی ہے کہ عورت جو ہے وہ معاشرے کے بارے میں کس طرح سوچتی ہے اور ایک مرد جو ہے وہ کس طرح سوچتا ہے. تو تنقید نے ان تمام چیزوں کو اپنے دائرے میں شامل کیا. اگر مرد شاعر اور فکشن نگار جو ہے وہ عورتوں کی ترجمانی کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر سکتے, اور نہیں کر سکتے نا. عورت جو ہے وہ خود اپنی ترجمانی کر سکتی ہے. تو کیا خواتین شاعروں اور فکشن نگاروں سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی ترجمانی جو ہے وہ کر سکیں, اپنے جذبات کو پیش کر سکیں, اپنی صورتحال جو ہے اس کو سامنے لا سکیں, جس میں فریقان جو ہیں مرد یعنی مرد اور عورت ان کو شکایت کے کم سے کم مواقع مل سکیں, کوئی ایسی روش بنا لی جائے, کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیا جائے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ تانیسی نقادوں نے ان خواتین شاعروں اور فکشن نگاروں کے کام کو نئے سرے سے جانچا. کتنے نام ہیں, میں تو بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہمارا تانیسی نقاد جو ہے وہ عورتوں کے مسائل جو ہے ان پہ لکھے گا, لیکن خود عورتوں میں کتنی خواتین لکھنے والی ہیں جنہوں نے صحیح طور پر عورت کے جذبات کی ترجمانی کی. آپ عصمت کا نام لے سکتے, عصمت چغتائی, اس کے افسانے اٹھا کے دیکھ لیں. جتنی خوبصورتی سے عورت کے جذبات کی عکاسی ہمیں عصمت کے ہاں نظر آتی ہے کسی مرد کے ہاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. ٹھیک ہے منٹو بھی موجود تھے اس زمانے میں, وہ صحیح طور پہ وہ عورت کے جذبات کی اور اس کے صورتحال کو بیان کر رہے تھے, لیکن عورت کی جو
اس کی اندر کی آواز ہے، اس کو ایک عورت ہی سن سکتی ہے اور محسوس کر سکتی ہے۔ تو عصمت کو میں داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے خوبصورت افسانے لکھے جس میں صحیح طور پہ عورت کے جذبات جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتے ہیں۔ اس کے بعد شاعری میں بے شمار نام ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی کتاب پاکستانی شاعرات پہ انہوں نے کتاب مرتب کی، اور یہ بہت ہی عمدگی سے انہوں نے پاکستان کی تقریباً تمام شاعرات پر انہوں نے قلم اٹھایا، اور اس میں عورت کے جذبات جو تخلیقی سطح پہ بیان ہوئے ان کی توضیح کی، ان کی وضاحت کی، اور ان کو صحیح طور پہ آگے لانے میں انہوں نے بہت اہم کام کیا۔ چنانچہ اس کتاب کا جو مقدمہ ہے اس میں انہوں نے یہ بات لکھی کہ پاکستانی عورت نے بڑی محنت اور ریاضت سے اس بنجر معاشرے سے بطور شاعرہ تسلیم کیے جانے کا حق حاصل کرتے ہوئے بالآخر یہ تسلیم کرا لیا کہ بحیثیت تخلیق کار اس کی بھی انفرادیت ہے اور مرد سے وہ کسی لحاظ سے کم تر نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پاکستانی شاعرات جو ہیں ان کی شخصیت، ان کی ذاتی شخصیت اور تخلیقی شخصیت کا سنجیدگی سے مطالعہ کیا جانا چاہیے۔ ہم اس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدہ رہے ہیں۔ یہ احساس انہوں نے کہا کہ یہ کتاب لکھنے کا محرک جو ہے وہ یہ احساس تھا کہ مرد قاری کو یہ احساس ہو سکے کہ اب شاعرات ہماری تخلیقی منظرنامے کا مستقل حصہ بن چکی ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ مردوں کی شاعری کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہیں آپ تبرکاً عورت کی کسی خاتون شاعرہ کا بھی ذکر کر دیں۔ اب ایسا نہیں ہے۔ اب تو ہماری خواتین کی شاعری اس سطح پہ پہنچ چکی ہے کہ وہ نقاد کی پوری توجہ کی مستحق ہیں۔ پوری توجہ درکار ہے، اور سنجیدہ توجہ۔ بے شمار نام، بلکہ بعض ایسے نام ہیں کہ ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ بڑے بڑے ہمارے شاعر جو ہیں نا، جو مرد بذام خود اپنے آپ کو مین سٹریم کا شاعر کہتے ہیں، ہماری خواتین مین سٹریم کی شاعرہ ہیں۔ اور جو جرنل تنقید ہے، عمومی تنقید، جو محض خواتین سے مخصوص نہیں بلکہ جس میں مرد بھی، ایک مین سٹریم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس میں وہ آتی ہیں، ایک مجموعی رجحان کی عکاسی کرتی ہیں۔ میں نے کل بھی اپنے اس میں لیکچر میں، چوتھے لیکچر میں میں نے نام لیے تھے۔ ادا جعفری کا نام لیا تھا، کشور ناہید کا نام لیا تھا، فہمیدہ ریاض کا نام لیا تھا، پروین شاکر کا نام لیا تھا، اور بھی بے شمار نام ہیں۔ یہ کتاب جو ہے یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں خواتین کی ایک فہرست دی گئی ہے، الف بائی طریقے سے یہ فہرست دی گئی ہے، اور میں اگر اسے پڑھنا شروع کروں اس فہرست کو، اتنی طویل ہے کہ اس کے لیے بہت سا وقت درکار ہوگا، بہت سا وقت چاہیے اس پوری فہرست بیان کرنے کے لیے۔ چنانچہ ادا جعفری کا میں نے نام لیا، چند میں نام آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ارشاد ارشی ملک ہیں، ان کی 5 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، 5 مجموعے۔ پھر ادا جعفری کے میں ساز ڈھونڈتی رہی، شہر درد، غزالاں تم ہو، ساز سخن بہانہ ہے، اور پھر ساز سخن کا انتخاب بھی ہے اس میں، حرف آشنائی، موسم کلیات۔ کسی بڑے شاعر کے مجموعہ ہائے کلام سے یہ کم کتابیں ہیں، مجموعے ہیں ادا جعفری کے۔ اس کے بعد شاعری میں، فکشن میں نام ہے بشرا رحمان کا، بہت بڑا نام ہے۔ ان کی شاعری کی کتاب بھی سندل میں سانسیں جلتی ہیں منظر عام پہ آئی۔ ہماری بہت اچھی شاعرہ بینا گوئندی ہیں، ان کی سوچتی آنکھیں، اور پروین شاکر کی تو خوشبو ہے، صد برگ ہے، خود کلامی ہے، گیتانجلی ہے،
انکار ہے، عکس ہے، ماہ تمام ہے، کف آئینہ. کس کس کتاب کو چھوڑیں، کس کا نام لیں؟ پروین فنا سید ہیں، یقین ان کا مجموعہ ہے. اس کے بعد ثریا شہاب، بہت بڑا نام ہے، ہمارے ٹیلی ویژن کے ناظرین پرانے جو ہیں وہ جانتے ہیں ان کو. ان کا مجموعہ خود سے ایک سوال، وہ بھی شاعرہ تھیں، بلکہ شاعرہ ہیں. سمینہ راجہ بہت اچھی شاعرہ، ان کے مجموعہ کلام جو ہیں اور وصال، خواب نائے، باغ شب، بازدید، عدن کے راستے پر، ہفتہ آسمان، پری خانہ. سمینہ رفت ہیں، لوری دل دکھاتی ہے. حمیدہ شاہین، کیا کمال کا نام ہے اور کیا خوبصورت شاعرہ. دستک، دشت وجود. حمیرہ رحمان، اب میں کس کا نام لوں، کس کو چھوڑوں. رخسانہ نور، اللہ انہیں بخشے، بہت اچھی خاتون اور شاعرہ، کمال. بڑی محنت جد و جہد کی انہوں نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے. اس کے بعد ریحانہ روحی ہیں، رومانہ رومی ہیں اور ریحانہ قمر ہیں. بہرحال یہ ایک لمبی. شبنم شکیل، شگفتہ نازلی، شمسہ کنول، شمع چودھری، شہناز مزمل، زیب النساء زیبی، شاہدہ لطیف، شاہین مفتی، شاہین حنیف رامے. دست دعا ان کا مجموعہ. شاہین مفتی کی امانت، مسافت، پانی پہ قدم. شبنم شکیل کا اضطراب، شبزاد، مسافت رائے گاں تھی. شمسہ کنول ہیں، دھوپ کی زد میں پہلا چاند. الغرض ایک وسیع دائرہ ہے خواتین شاعرات کا. اور شاعری بھی جو ہے، ہو سکتا ہے میں کوئی نام رہ گیا ہو، میں معذرت چاہتا ہوں. یہ تفصیل سے یہ کتاب جو ہے نا، یہ سلیم اختر صاحب کی، یہ آپ کو مطالعہ کرنی چاہیے. ایک پوری تانیثیت جو ہے وہ آپ کو ابھرتی ہوئی نظر آئے گی. اس کے بعد فکشن کا میدان ہے، اس میں ایسے ایسے نام، ایسے ایسے کمال کے نام. پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، خدیجہ مستور کا نام، ان کی بہن ہاجرہ مسرور، بانو قدسیہ، اور بے شمار سلسلے، بے شمار نام. وہ کراچی کا مشہور نام جو نقاد بھی تھیں، میرے ذہن سے وہ نام جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ایک ایسٹ ہیں اور ایک بہت بڑا ان کا مقام ہے اور بہت ان کا کام ہے. اس حوالے سے ہمیں نئے سرے سے ان سب لوگوں کو، ہاں سارا شگفتہ کا نام، اور سارا شگفتہ کے ساتھ پھر امرتا پریتم. وہ تو ان کا، مجھے پنجابی میں امرتا پریتم کا جو ایک لیجنڈ کی حیثیت، ان کی لیجنڈ کی حیثیت ہے. تو یہ نام بھولنے والے نہیں ہیں. ہمارے نقاد نے ان ناموں کو قابل اعتنا سمجھا اور انہیں اپنی تنقید میں شامل کیا، اور ایک ایسی تنقید وجود میں آئی جس نے نہ صرف ہمارے تنقیدی دائرے کو وسعت دی، بلکہ ایک اہم شعبے یعنی ایک اہم نسائی شعبے کو اس طرح سے نمایاں کیا کہ وہ جذبات جو آج تک ہم مرد کی زبانی سنتے رہے، وہ خود عورتوں کی زبانی ہمارے سامنے آئے. کیا خوبصورت. وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا. مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا. میں سچ بھی بولوں گی مگر ہار جاؤں گی. وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. اور کئی اور شاعرات کے آئینے سے رو کے پوچھا جب کبھی میں کون ہوں، آئینہ بولا وہیں فوراً پلٹ کر کچھ نہیں. شبنم شکیل کا شعر. روز و شب کی
روز و شب کی گردشیں دل کو بدل پائی نہیں، آئینے میں گرچہ ہیں رخسار و لب بدلے ہوئے، تعبیر کیا ہے کوئی بتاؤ کہ خواب میں ایک سانپ سا کلائی کا کنگن دکھائی دے۔ کس کس شعر کا حوالہ دیا جائے اور کون سا شعر جو ہے اسے چھوڑا جائے؟ زندگی کی صحیح عکاسی، سماجی رویے، عورت کی طرف اٹھنے والی نظریں اور عورت کے جذبات، ہر کیفیت میں اس کو جس خوبصورتی سے بیان کیا خواتین شاعرات نے، وہ مرد سے ممکن نہیں تھا۔ اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا۔ فہمیدہ ریاض، کیا خوبصورتی ہے اور کیا ایک گہرائی ہے ان اشعار میں، اور عورت کے لیے آئینہ جو ہے وہ کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ یہ معاف کیجیے گا، یہ زہرا نگاہ کا شعر ہے، یہ جو میں نے ابھی پیش کیا نا، اپنا ہر انداز آنکھوں کو تر و تازہ لگا، کتنے دن کے بعد مجھ کو آئینہ اچھا لگا۔ اس کے بعد جس خوبصورتی سے وصل اور اس سے وابستہ جذبات کو اور احساسات کو خواتین شاعرات نے پیش کیا، وہ مردوں سے ممکن نہیں ہو سکا۔ عزیزان گرامی، میرا تانیثیت پہ میری گفتگو جو ہے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ باتیں کہنے کو بہت ہیں اور یہ دائرہ بہت وسیع ہے، جی چاہتا تھا کہ اس پہ میں کچھ اور بولوں اور کچھ اور آپ کے گوش گزار کروں، لیکن وقت کی کمی جو ہے اس کا بھی لحاظ